أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ حضرت زکریا علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کو بنی اسرائیل والوں نے بہت ہی ظالمانہ طریقے سے شہید کیا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو خدا نے بڑھاپے میں اولاد عطا کی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے میں کیوں خدا سے طلب اولاد کے لیے دعا کی تھی؟ پھر جب ولادت حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی گئی تو کیوں حضرت زکریا علیہ السلام نے عرض کیا تھا کہ خداوند کیسے ممکن ہے کہ مجھ سے بچہ پیدا ہو، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں؟ اور حضرت زکریا علیہ السلام نے کس طرح جناب مریم کی پرورش کی؟ معزز خواتین و حضرات، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں قرآن مجید کی آیات و روایات کی روشنی میں حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں ساری معلومات دیں گے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی اور جناب مریم کی والدہ آپس میں بہنیں تھیں۔ اتفاق کی بات ہے کہ دونوں ابتدا میں بانجھ تھی۔ حضرت مریم کی والدہ نے خدا سے درخواست کی کہ میرے پالنے والے مجھے ایک ایسا فرزند عطا فرما جسے میں تیری عبادت کے لیے وقف کر دوں۔ خدا نے دعا قبول کر لی۔ حضرت مریم کی والدہ کو یہ خیال تھا کہ میرے پیٹ میں لڑکا ہے، لیکن جب ولادت ہوئی تو لڑکے کی بجائے لڑکی تھی، تو کہنے لگی یہ پروردگار میں نے بیٹی پیدا کی ہے اور بیٹی بیٹے کے برابر نہیں ہوتی، اب میری منت کیسے پوری ہوگی؟ الغرض اس بچی کا نام مریم رکھا، جس کے معنی کنیز خدا اور آبدہ کے ہے، اور بارگاہ خداوندی میں عرض کی کہ مالک میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان سے تیری پناہ میں دیتی ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ یہی نظر تیری خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ چنانچہ پروردگار عالم نے اسے قبول کر لیا۔ ولادت حضرت مریم کے بعد ان کی ماں ان کو ایک سفید کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس میں پہنچی اور انہیں اپنی نظر کے مطابق بیت المقدس میں چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ جب وہاں پہنچی اور اپنی خواہش کا اظہار کیا تو وہاں کے علماء نے کہا کہ یہ لڑکی ہے، ہم اسے اپنے پاس رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ لڑکی نظر میں قبول کی گئی ہو۔ یہ سن کر حضرت مریم کی والدہ نے کہا میں نے یہ سمجھ کر نظر مانی تھی کہ میرے بدن میں لڑکا ہے، لیکن اب جب کہ یہ پیدا ہوئی ہے تو لڑکی ہے، میں اپنی نظر کے مطابق اس کو یہاں چھوڑ دوں گی۔ مگر ان لوگوں نے اس لڑکی کے قبول کرنے سے انکار میں اصرار کیا، تو حضرت مریم کی والدہ نے کہا خدا نے مجھے خواب میں حکم دیا ہے کہ میں لڑکے کی بجائے اسی کو نظر میں چھوڑ دوں، اس لیے تم کو اس عذر کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس پر وہاں کے علماء نے لڑکی کو قبول کر لیا، کیونکہ ولادت حضرت مریم سے پہلے ہی ان کے والد جناب عمران انتقال کر چکے تھے، اس لیے یہ مسئلہ بھی اٹھ کھڑا ہوا کہ اس کی پرورش کون کرے گا۔ ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ پرورش میرے ذمہ کی جائے۔ بالآخر قرہ اندازی کی نوبت آئی اور فیصلہ ہوا کہ تمام اپنے اپنے قلم لے کر دریا پر چلیں۔ جن کی تعداد کثیر تھی وہ سب دریا پر پہنچے، اور اصول کے مطابق سب نے اپنے قلم دریا میں ڈالے، اور طے یہ ہوا کہ جس کا قلم پانی میں کھڑا رہے گا وہی اس بچی کی کفالت کرے گا۔ چنانچہ سب کے قلم دریا میں ڈوب گئے، مگر حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم نہ ڈوبا اور کھڑا رہا۔ بالآخر حضرت مریم انہی کے سپرد کر دی گئی، اور انہوں نے پوری توجہ کے ساتھ ان کی پرورش شروع کر دی اور نہایت خوبصورتی سے ان کو پالا۔ حضرت مریم جب سینے تمیز کو پہنچی تو حضرت زکریا علیہ السلام نے حالانکہ ان کا حجرہ کوٹھے پر بنا دیا۔ حضرت مریم اس میں عبادت کیا کرتی تھی؟ قرآن مجید کی سورہ ال-عمران آیت نمبر 37 میں ارشاد ہوتا ہے کہ جب کسی وقت زکریا ان کے پاس ان کی عبادت کے حجرے میں جاتے تو مریم کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے کو موجود پاتے، تو پوچھتے اے مریم یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تو اب فرماتی کہ خدا کے ہاں سے آیا ہے، بے شک خدا جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کے خلوص اور حیران کن واقعات کو دیکھا تو آرزو کی کہ ان کی بھی مریم جیسی پاکیزہ اور پرہیزگار اولاد ہو، جس کا چہرہ عظمت الہی اور توحید کی علامت ہو۔ حضرت زکریا اور ان کی بیوی کی طویل زندگی اسی طرح گزر چکی تھی۔ ظاہری طبی قوانین اور فطرت کے نقطہ نظر سے یہ بعید نظر آتا تھا کہ اب ان کی کوئی اولاد ہو، لیکن جناب مریم کے محراب عبادت کے پاس بے موسم پھل دیکھنے کا اثر تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں بھی امید پیدا ہوئی۔
اور انہوں نے بڑھاپے کے موسم میں خواہش کی کہ کیا ان کے وجود کی شاخ پر بھی فرزند کی صورت میں میوہ پیدا ہو جائے۔ لہذا جب وہ عبادت اور مناجات میں مشغول تھے انہوں نے خداوند سے فرزند کا تقاضا کیا۔ قرآن مجید کی سورت توبہ آیت نمبر 30 میں ارشاد ہوتا ہے، خداوند مجھے پاکیزہ فرزند عطا فرما کہ تو بندوں کی دعائیں سننے والا ہے۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی۔ قرآن مجید کی سورہ العمران آیت نمبر 38 اور 39 میں ارشاد ہوتا ہے، وہ محراب عبادت میں مناجات کر رہے تھے کہ خدا کے فرشتوں نے انہیں آواز دی اور بشارت دی کہ خداوند عالم انہیں بہت جلد ایک بیٹا دے گا جس کا نام یحییٰ ہوگا، جو ان صفات کا حامل ہوگا۔ وہ حضرت مسیح پر ایمان لائے گا اور اپنے ایمان سے انہیں تقویت پہنچائے گا۔ علم و عمل کے لحاظ سے معاشرے کی رہبری ان کے ذمے ہوگی۔ اس کے علاوہ وہ سردار ہوں گے اور عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے اور ایک پیغمبر یعنی نیکوکاروں میں ہوں گے۔ وہ خدا کے پیغمبر اور صالحین میں سے ہوں گے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 6 ماہ بڑے ہیں اور وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کی، اور چونکہ وہ لوگوں میں پاکیزگی اور زہد و تقوی کے اعتبار سے بہت زیادہ شہرت رکھتے تھے، لہذا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ان کی رغبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر نبوت کی طرف لوگوں کی توجہ کے لیے بہت مؤثر ثابت ہوئی، ملائکہ نے حضرت یحییٰ کی پیدائش کی بشارت دی تو حضرت زکریہ علیہ السلام تعجب میں پڑ گئے اور بارگاہ خداوندی میں عرض کرنے لگے، کیسے ممکن ہے کہ مجھ سے بچہ ہو جبکہ میں بوڑھا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے؟ جواب میں وحی نازل ہوئی جس کو قرآن مجید کی سورہ العمران آیت نمبر 40 میں بیان کیا ہے، خدا اسی طرح جو کچھ چاہے انعام دے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کا تعجب اور حیرانی کس بنا پر تھی جبکہ خداوند عالم کی بے پایہ قدرت بھی ان کی مد نظر تھی؟ قرآن مجید کی دیگر آیات پر نظر کرنے سے سوال کا جواب واضح ہو جاتا ہے، اور وہ یہ کہ حضرت زکریہ علیہ السلام معلوم کرنا چاہتے تھے کہ ایک بانجھ عورت جو کئی سال سے ماہانہ عادت بھی چھوڑ چکی تھی اس کے یہاں بچہ کیسے پیدا ہو سکتا؟ اس میں کیا تبدیلی ہوگی؟ کیا پھر سے جوان عورتوں کی طرح ادھیڑ عورتوں کو ماہواری آنے لگے گی، یا وہ کسی اور طرح سے بچے کی پیدائش کے قابل ہو جائے گی؟ اس کے علاوہ قدرت خداوندی پر ایمان شہود اور مشاہدے سے الگ چیز ہے۔ دراصل حضرت زکریہ علیہ السلام چاہتے تھے ایمان درجہ شہود تک پہنچ جائے۔ یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پرندوں کے واقعے سے بھی مشابہت رکھتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاد اور قیامت پر ایمان تو تھا، لیکن وہ اس طرح اطمینان حاصل کرنا چاہتے تھے۔ یہ فطری امر ہے کہ انسان جب تک قوانین کے خلاف کسی کام کا سامنا کرتا ہے تو وہ غور و فکر میں پڑ جاتا ہے اور اسے خواہش ہوتی ہے کہ اس کے لیے کوئی ایسی ہی دلیل حاصل کرے۔ پھر جب خدا نے حضرت زکریہ علیہ السلام پر وحی نازل کی تو یہاں حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت پر کسی نشانی کی درخواست کرتے ہیں، جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے۔ اس عجیب و غریب واقعے پر حضرت زکریہ علیہ السلام کا اظہار تعجب اور پروردگار سے کسی نشانی کا تقاضا کسی طرح سے بھی اللہ کے وعدوں پر بے اعتمادی کی دلیل نہیں ہے، خصوصاً جبکہ اسی طرح خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے کہہ کر بشارت الہی کی تاکید بھی کی جا چکی ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام چاہتے تھے کہ اس امر سے ان کا ایمان آمان شہودی کا درجہ حاصل کر لے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کا دل اطمینان سے مالا مال ہو جائے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مشاہدے کے ذریعے اطمینان کے حصول کی خواہش کی تھی، اور وہ بھی اس مرحلے تک جا پہنچے تھے۔ خداوند عالم نے حضرت زکریہ علیہ السلام کی یہ درخواست بھی قبول فرما لی اور اس کے لیے ایک نشانی مقرر فرمائی گئی کہ ان کی زبان کسی بھی عمل کے بغیر 3 دن کے لیے بند ہو گئی۔ وہ عام گفتگو نہ کر سکتے تھے، لیکن خداوند عالم کے ذکر اور اس کی تسبیح کے وقت ان کی زبان بغیر کسی تکلیف کے کام کرتی تھی۔ یہ عجیب و غریب کیفیت تمام کاموں پر اللہ کی قدرت کے لیے ایک نشانی تھی۔ وہ خدا جو بند زبان کو اپنے ذکر کے وقت کھول دینے کی طاقت رکھتا ہے، وہ یہ قدرت بھی رکھتا ہے کہ کسی بانجھ رحم سے ایسا با ایمان بچہ پیدا کر دے جو ذکر پروردگار کا مظہر ہو۔ اسی سے اس نشانی کا اس چیز سے رفت ظاہر ہو جاتا ہے
جو حضرت زکریا علیہ السلام چاہتے تھے۔ ممکن ہے اس نشانی میں ایک نقطہ بھی چھپا ہو اور ذکر خدا کا مظہر بھی ہو۔ اس لیے اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو ایک ایسا بیٹا عطا فرمایا جو کئی لحاظ سے حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مشابہت رکھتا ہے، مثلاً بچپن میں بست نبوت کے لحاظ سے اور نام کے مفہوم کے اعتبار سے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام دونوں کا معنی زندہ رہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں پر موت اور حشر و نشر کے مواقع پر درود و سلام بھیجا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن مشہور یہ ہے کہ شیطان جو کہ شروع سے ہی انسان کا دشمن ہے، وہ حضرت زکریا علیہ السلام کے پیچھے لگا رہا اور ان کا ہمیشہ نقصان کرتا رہتا تھا، اور نہ صرف انفرادی طور پر بلکہ اجتماع میں بھی ان کے خلاف آواز بلند کرتا رہتا تھا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کے ذہنوں کو اس نے موڑ دیا اور انہیں حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں یقین دلا دیا، جس سے وہ لوگ ایک ساتھ ہو کر حضرت زکریا علیہ السلام کے مخالف ہو گئے اور ان لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ منصوبہ قتل بنا کر ایک ہی دفعہ سب مل کر حضرت زکریا علیہ السلام پر حملہ کرنا چاہتے تھے، لیکن جب حضرت زکریا علیہ السلام نے خطرہ محسوس کیا تو کسی طرح گھر سے باہر نکل کر جنگل کی طرف نکل گئے۔ دشمن چونکہ پیچھا کر رہے تھے اس لیے انہوں نے ایک لمبے چوڑے درخت سے پناہ مانگی۔ اس نے خدا کی قدرت سے آغوش پھیلا دی اور کہا کہ اندر آ جائیے۔ چنانچہ وہ اس درخت کے اندر چلے گئے اور وہ بے دستور بند ہو گیا۔ شیطان جو بے صبری کے ساتھ ان کے پیچھے لگا ہوا تھا، ان لوگوں سے کہا کہ زکریا اسی درخت کے اندر ہیں، لہٰذا اسے آرے سے چیر دو۔ چنانچہ ان لوگوں نے درخت کے تنے کو آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دیا اور حضرت زکریا علیہ السلام شہید ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ شہادت کے وقت حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی۔